الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وإذا مرضت فهو يشفين اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی ذات مجھے شفا دیتی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر انسانی زندگی میں دکھ اور سکھ اکٹھے آتے رہتے ہیں.
مومن اور مسلمان کا شیوا اور طریقہ جو انبیاء کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ کسی بھی ایسی چیز کو جو تکلیف دینے والی ہو وہ اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے۔ اگرچہ جہان کے اندر کوئی ذرہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتا، لیکن وہ تأثر یہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کسی کو تکلیف پہنچا کر کوئی راحت محسوس نہیں کرتا۔ اگر انسان کی زندگی میں کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے، ایسا موقع آ جاتا ہے، ایسا حادثہ ہو جاتا ہے جو اس کے لیے پسندیدہ نہ ہو، اس کے لیے آسان نہ ہو، تو اس کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس کی ایمانی زندگی کے اندر کوئی خرابی، تعطل، کوئی نقص تو نہیں واقع ہو گیا۔ یہ سوچ کہ ہر وقت اپنا محاسبہ کرتے رہنا یہ ایمان کی بہت بڑی علامت ہے۔ مومن ہی اسی طرح کرتا ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اس جہان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس کا نظام بھی وہ چلا رہا، اس سے بہتر فیصلہ وہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ جو بھی کرتا ہے اس میں بہتر ہی ہوتی ہے۔ ان دکھوں کے حوالے سے ایک آزمائش جو مرض اور بیماری کی شکل میں آتی ہے، یعنی تکلیف انسان کو آتی ہے کسی مرض کی شکل، بیمار ہو جاتا ہے بندہ، معمول کی زندگی سے ہٹ جاتا ہے، کبھی چھوٹی کبھی بڑی تکلیف آتی ہے، مرض کی نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا مطالعہ کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر اسباب کی طرح اس بیماری کو دور کرنے کا جو سبب ہے، یعنی اس بیماری کو کاٹنے کی جو چیز ہے، جو وسیلہ اور ذریعہ ہے، اس کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ یا عباد اللہ تداو، اے اللہ کے بندو دوا لیا کرو۔ ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، صحیح بخاری میں روایت آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کی شفا نہ ہو۔ لیکن دیگر اسباب کی طرح اس علاج کو، اس بیماری کے مداوے کو بھی خدا کے مقابل کھڑا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مومن اور مسلمان کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے، یہ کارگر اس وقت ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے، ورنہ یہ بھی اپنا کام نہیں دکھاتا۔ اور عملاً یہ چیز مشاہدے میں بھی آتی ہے کہ ہوتا ایسا ہی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت میں بیان کیا، لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کی دوا موجود ہے۔ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءٌ الدَّاءَ، یا فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءٌ الدَّاءَ، جب دکھ اور تکلیف اور بیماری آتی ہے اور اللہ نے اس کا علاج پیدا کیا ہے، تو جب وہ بیماری کے موافق ہو جاتی ہے، وہ دوا جو ہے وہ میچ کر جاتی ہے اس کے ساتھ، فبرأ بإذن اللہ، تو اس کی وجہ سے اللہ کے حکم کے ساتھ وہ بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ جو تصور ہے کہ چیزیں اللہ کے حکم سے ہی بدلتی ہیں، یہ اس کے اندر بھی اسلام نے رکھی ہے اور شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو کوئی چیز جو ہے وہ اپنی جگہ سے اپنے اثرات نہیں دکھا سکتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ دراصل وہ یقین پیدا کرنا چاہتے ہیں اپنے بارے میں جس کے بعد توکل اشیاء اور اسباب پر نہ ہو، اس متوکل یعنی توکل کے پیدا کرنے اور اسباب یعنی مسبب
ان اسباب اور ذرائع کو بنانے والے کی طرف جو ہے وہ انسان کی توجہ ہو کہ وہی اصل ہے، مسبب اصل ہے، وہ متوکل ہے۔ متوکل یعنی ایک ہے توکل کرنے والا، ایک جس پر توکل اللہ کی ذات، یعنی اس پر زیادہ فوکس، زور دیا گیا ہے اس بات پر۔ یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے، اس میں ایک جلیل القدر پیغمبر، اللہ کے خلیل کی بات ہے۔ اس سے پہلی اور بعد والی آیات بھی سورہ شعراء میں اسی طرح کی ہیں، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے الذی خلق، میرا رب العالمین کون ہے؟ جو میرا بھی رب ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا اور پھر چھوڑ نہیں دیا، وہ مجھے راستے بتاتا ہے کہ یہ صحیح راستہ ہے، اس کی طرف جاؤ۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، یہ جو دنیا کی چیزیں زندہ رہنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے ضروری چیزیں ہیں، وہی اللہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، یہ کوئی میرا کمال نہیں ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں، حالانکہ ہر کام بندہ خود کرتا ہے، لیکن یہ بڑوں کی تعلیمات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کو نعمتوں کو منسوب کرو اللہ کی طرف، انعامات الہیہ ہیں، ان کی قدر جو ہے وہ پیدا ہونی چاہیے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، اور پھر آگے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اگر کبھی اتار چڑھاؤ کی وجہ سے ایسا معاملہ آ جاتا ہے کہ میرا جسم اس طرح نہیں رہتا جس طرح معمول میں ہوتا ہے، مریض تو بیمار ہو جاتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، اس بیماری کو ٹھیک کرنے والا بھی صرف اللہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد والی آیت تو بتاتی ہے وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، یہ نظام اسی طرح چل رہا ہے، دکھ سکھ بیماریاں صحت یہ آ رہی ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ اس دنیا سے لے جائے گا، پھر ایک جہان پیدا کرے گا جس میں مجھے دوبارہ زندہ کر دے گا، وہی سب کچھ کرنے والا۔ سبحان اللہ، کیا اعلیٰ تعلیم ہے جو اس پیغمبر کی زبان سے قرآن نے جو ہے وہ ہم تک منتقل کی۔ اس اعلیٰ اقوال کے نقل کے بعد مومن کو اپنی زندگی کے لیے صرف یہی چند یہ 4 آیتیں ہی کافی، اگر وہ ان پر غور کر لے۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو اسباب ہیں، یہ جو علاج ہے، عام طور پر اس کو 2 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ روحانی علاج ہے، یہ جسمانی علاج ہے۔ تو یہ کوئی اللہ کی بات نہیں ہے، کسی اللہ کے رسول کے فرمان کا ترجمہ نہیں ہے، لوگوں نے اپنے طور پر چیزوں کو ڈیفائن کرنے کے لیے جس طرح واضح ہو بات، یہ کہا کہ تکلیفیں اس طرح کی آتی ہیں، یعنی جسم کے اندر اگر کوئی تبدیلی آ جاتی ہے، لیکن اگر کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی تو کہتے ہیں یہ روحانی تکلیف۔ ہاں، سمجھنے کے لیے یہ بات ضروری ہے، لیکن نہ روح کی تکلیف کی وجہ سے جسم بچتا ہے اور نہ جسم کی تکلیف کی وجہ سے روح جو ہے وہ محفوظ رہتی ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہے، متاثر ضرور ہوتی ہیں، یہ انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ کچھ روحانی مسائل وہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جن کا تعلق انسان کی ایمانی زندگی کے ساتھ ہے، یعنی وہ معاملات مخصوص ہیں، ان میں یہ دکھ یا دوسرے مسائل جو ہے ان کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ مجھے اشارہ کرنا تھا کہ یہ تقسیم جو ہے اس کو کوئی الہی تقسیم نہ سمجھ لے، اس لیے خواہ انسان کو ان کے بقول روح میں تکلیف ہو یا جسم کے اندر، دیگر اسباب کی طرح ایک بڑا سبب اور ذریعہ جو ہمارے سامنے آتا ہے، اور اس وقت کی میڈیکل سائنس جہاں تک پہنچ چکی ہے، اس سے پہلے وقتوں میں، بلکہ جب اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اس وقت یا اس سے پہلے، یہ انسانوں کی زندگی کے اندر بیماریوں کا علاج ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے، لیکن اس وقت جو یہ میڈیکل شعبہ جو ہے جہاں تک پہنچ چکا ہے، اس نے جو ترقی کی ہے، مطلب اس کی کوئی نظیر جو ہے وہ اس سے پہلے وہ نہیں ملتی۔ لیکن یہ تو ہے انسان کی کاوش، انسانی محنت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کو جو ہے اس کی نفی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جاننا چاہیے کہ جب یہ سب کچھ نہیں تھا تو لوگ اپنی بیماری کا علاج کیسے کرتے تھے۔ کچھ وسائل ضرور تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بالخصوص مسلمان ماننے والے، اللہ پر یقین رکھنے والے، وہ ہر معاملے میں کوشش کرتے تھے
کہ اللہ ہی کی کتاب سے جو ہے وہ استفادہ کریں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر اگر کوئی چیز موجود ہے تو اس کو لاگو کرتے ہوئے اس کا جو حل ہے، جو تجویز کیا گیا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ بھی اپنی بیماری سے چھٹکارا پا کر صحت یاب ہو سکے. یہ ایک ذریعہ موجود تھا. اسی لیے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اہل علم نے ان چیزوں کو اکٹھا کر کے پھر کتابیں لکھنا شروع کی، جبکہ احادیث کی کتابوں کے اندر مستقل ابواب موجود تھے جن کو طب نبوی کہا جاتا تھا. کتاب الطب والرقا، صحیح بخاری دیکھ لیں، مسلم دیکھ لیں، دیگر کتابیں دیکھ لیں، اس نام سے آپ کو ایک باب اور کتاب ملے گی مستقل طور پر، جس میں کثرت کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں طب کے حوالے سے جو ہے وہ ذکر کی گئی ہیں. اسی طرح قرآنی آیات کے حوالے سے بھی بعض لوگ جو ہے، یہ بات میں اب وقت تفصیل میں نہیں جا سکتا، صرف یہ اشارہ کرتا جاؤں گا کہ یاد رکھو یہ ایک سبب اور ذریعہ ہے، اتنا مستند ذریعہ ہے کہ اگر آدمی یقین کامل کے ساتھ ان پر عمل کرے تو اللہ رب العزت وہ نتائج دکھا دیتا ہے جو ایک یقین کامل رکھنے والے مومن کی وہ زندگی کا حاصل ہوتا ہے، اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے ساتھ جو ہے اس کے بعد یہی کچھ ہو جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ فرماتا انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے گمان کے مطابق رہتا ہوں. جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دنیا کے اسباب کو اختیار کرتے ہیں، شفا اللہ دیتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا تبدیلی اللہ کے حکم سے آتی ہے. بالکل یہی بات ہے. جب یقین اس قدر کامل ہو جائے اور پھر اس یقین کو کسی مستند ذریعہ سے حاصل ہونے والی معلومات کے اندر استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھیں تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ دنیاوی اسباب کے اندر یہ جو ترقی یافتہ میڈیکل ہے، اس کے بغیر بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ شفا عطا فرماتا ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس آیت کے بعد یعنی صرف وہی کھلاتا پلاتا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا اور کہا گیا کہ آپ ہمیں جو ہے وہ اکٹھا روزہ رکھنے کی جو ہے وہ اجازت دے دیں، یعنی ایک ہی دفعہ جو ہے وہ ہم سحری کریں، وہ جس کو جو ہے 8 پہر کا روزہ ہم کہتے ہیں، یعنی مسلسل جو ہے وہ روزہ رکھنا بغیر کچھ کھائے پیے ہوئے. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم ایسا نہ کرو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو کرتے ہیں. اس وقت فرمایا انی ابیت یطعمنی ربی ویسقین، میرا کیا مقابلہ کرتے ہو، میں تو رات گزارتا ہوں، اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. کیا کھلاتا ہے پلاتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کوئی کھانا تو نہیں. اگر وہ کھانا ہوتا حضور کے گھرانے کے لوگ، حضور کے صحابی، وہ دیکھ لیتے کیا معاملہ ہے. یہ معاملات جو ہیں یہ اللہ کے ساتھ جس طرح جتنا ایمان ہوتا ہے اسی طرح جو ہے وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں. اس لیے اس یقین کو کمزور نہیں کرنا چاہیے. لیکن جو میں بات عرض کرنا چاہتا تھا، یہ کتاب اللہ، یہ قرآن مجید کوئی میڈیکل کی کتاب نہیں ہے، یہ طب کے لیے نہیں اتری، یہ انسانوں کی اس طرح کی بیماریوں کے علاج کے لیے اتری نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وھدی ورحمۃ للمؤمنین وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. اور ایک قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وهو علیہم عمی. تو اس میں وہ دلی روگ، وہ بیماریاں جو دین سے دور لے جاتی ہیں، اس روگ کی وجہ سے دین جو ہے وہ دل کے اندر داخل نہیں ہوتا، اس حوالے سے یہ بات کہی گئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہل علم نے کہا کہ نہیں، جسمانی تکلیفوں کے حوالے سے بھی اگر کوئی شخص یقین کے ساتھ اس سے شفا حاصل کرنا چاہے تو یہ قرآن ننزل من القرآن ما هو شفاء، یہ شفا ہے، یہ تو یقین کی بات ہے. لیکن اس شفا سے استفادہ کرنے کے لیے اگر آدمی انہی چیزوں پر اکتفا کرے جو چیزیں موجود ہیں لیکن وہ اس طرح کا رزلٹ نہ دیں تو دو وجہ ہوتی ہیں. یا تو وہ یقین کامل نہیں ہوتا، کسی نہ کسی جگہ خرابی موجود ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں جو ان اصل نتائج کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ اکٹھی نہیں ہوتی. یا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے یہ چیزیں بتا دی، لیکن ساتھ ہی کہا وہ متعلقہ لوگ جو انسان کی طبیعتوں کو جانتے ہیں، یہ جو 3 طرح کی چیزیں ہیں، صفرا ہے، سودا ہے، یہ جو بلغم ہوتی ہے، یعنی انسانی جسم میں جو تبدیلیاں آتی ہیں، یہ مزاج ہر آدمی کا مختلف ہوتا ہے.
کچھ چیزیں کچھ مزاج جو ہیں ان کو وہ میچ کرتی ہیں، ان کے موافق ہو جاتی ہیں، کچھ کے نہیں ہوتی. لہذا اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتیں اگر اس طرح نتائج نہ دیں تو اس کا مطلب مزاج کو موافق کرنا چاہیے. یعنی اس سے بھی معلوم ہوتا ہے، جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کہ متعلقہ لوگوں سے رجوع ضرور کر لینا چاہیے. یہ جو ہے بات بہت ضروری تھی. طب نبوی پر کتابیں لکھنے والے، اس کی ہدایت دینے والے، وہ بھی کہتے ہیں سوائے ان چند چیزوں کے جن کے بارے میں یقین کی حد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور وہ بھی مقصد یہ تھا کہ کہیں اللہ پر جو ہے وہ توکل اور یقین اس میں کمزوری واقع نہ ہو جائے. جس طرح ایک روایت آتی ہے، بڑی عجیب روایت ہے. ایک شخص آتا ہے، صحابی کہتے ہیں، اور آگے کہتے ہیں ان اخی استطلق بطنہ، میرا بھائی ہے، اس کو جو ہے وہ پیچش لگ گئے ہیں. یعنی اس کا جو ہے وہ پیٹ، وہ اس کے اندر کوئی چیز ٹھہرتی نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہی اصلاً اس کو شہد پلاؤ. وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں گیا جا کر شہد پلایا، ولم یزدہ الا استطلاقا، وہ بجائے فائدہ ہونے کے وہ تو معاملہ اور بڑھ گیا، تکلیف میں اضافہ ہو گیا. ایک بار، دو بار، تین بار مسلسل آتے رہے، یا رسول اللہ وہ تو یہ معاملہ ہے. چوتھی بار جب وہ آئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قد صدق اللہ وکذب بطن اخیک، اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات کہہ دی ہے، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا. اللہ نے وہی کر کے شہد کی مکھی کو کہا ہے کہ یہ لوگوں کے فائدے کے لیے تم جو ہے وہ مشروب تیار کرو، شہد بناؤ اللہ کے حکم کے ساتھ. اور پھر آگے آتا ہے فیہ شفاء للناس وہدی ورحمت، اس میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ تمہارے لیے شفا رکھی ہوئی. یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب چوتھی بار آ کر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ تکلیف تو بڑھ گئی ہے، اللہ کے رسول نے کہا اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، اللہ نے جو کچھ کہا سچ ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. جب یہ یقین کی منزل پیدا ہو گئی جو اللہ کے رسول کی زبان سے الفاظ نکلے تھے، سقاہو، پھر وہ گھر گئے ہیں، انہوں نے وہی شہد پلایا، فبرأ بإذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ وہ تکلیف جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی، اللہ نے ان کو صحت عطا فرما دی. شہد ہو، اسی طرح وہ حجامہ ہو، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، کرواتے تھے. یعنی خود آپ نے علاج کیا اور علاج کروایا، طبیبوں کی طرف بھیجا حضرت ابی ابن کعب کو، جس طرح غزوہ خندق میں ان کو تکلیف ہو گئی. تو کئی دلائل ملتے ہیں، لیکن اس میں اصل چیز کیا ہے کہ ان مومن اپنی معمولات زندگی کے اندر صبح و شام جو ہے وہ کچھ ایسے اوراد، وظائف اور اذکار ضرور کرتا رہے جس سے اللہ کے ساتھ اس کا یہ تعلق جو ہے وہ قائم اور دائم رہے، اور اس کی وجہ سے آنے والی تکلیفیں جو ہے وہ اللہ رب العزت ان کو رفع کرتا رہے. تو وہ صبح آدمی کرے، شام کو جو ہے وہ کرے. ان میں سے ایک سورہ فاتحہ ایک ایسی اکسیر ہے، ایسا نسخہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی وہ ایک جماعت لے کر گئے، وہاں لوگوں نے کہا کہ ہمارا سردار ہے، اس کو تکلیف ہو گئی ہے، آپ میں سے کوئی ہے جو کوئی راک یعنی کوئی علاج کرنے والا ہو. اس سے معلوم ہوتا ہے زمانہ جہالت کے اندر بھی دم اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ پھونک کر وہ لوگوں کو مستفید کیا جاتا تھا، فائدہ پہنچایا جاتا تھا، اس سے صحت یاب ہو جاتے تھے. جس طرح ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا آل عمر ابن حزم، عمر ابن حزم کی آل جو ہے وہ آئی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ کنڈا نرقی، ہم جو ہے وہ دم کروایا کرتے تھے یا کیا کرتے تھے، اور پھر نہایتا عن الرقا، تو نے جو ہے آپ نے جو ہے وہ دم کرنے سے منع کر دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے ہر دم سے منع نہیں کیا، اور پھر انہوں نے پیش کیا جب وہ چیز جس کی وجہ سے وہ دم کر کے لوگوں کو جو ہے وہ فائدہ پہنچاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کہا لا بأس بها من استطاع منکم ان ينفع اخاه فلينفع، اگر کوئی شخص کسی بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے تو وہ نفع پہنچائے. دوسری روایت کے اندر آتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تھی کہ آپ جب وہ دم کروائیں، جو چیز جو ہے وہ پھونکنے والا پھونکے، اس کے اندر ما لم یکن فیہ شرک، یعنی یہ رقا، یہ دم جائز ہوگا جب تک اس میں کوئی شرک کی آمیزش نہ ہو، یعنی غیر اللہ سے کوئی ایسی مدد نہ طلب کی گئی ہو کہ یہ دکھ اور مصیبت اور بیماری کو دور کر دے. اگر وہ کلمات صحیح ہیں، درست ہیں، اللہ کی کلام کے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاؤں کے ہیں، پھر کوئی حرج نہیں ہے. تو جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ وہ فاتحہ
ایک صحابی نے وہ ان کے سردار کو دم کیا اور پھر وہ جو اس کو تکلیف تھی، وہ جو بچھو یا کوئی اور چیز اس کو کاٹ گئی تھی، اللہ نے اس کو صحت عطا فرما دی اور اس کے بدلہ کے اندر انہوں نے طے کیا کہ میں اتنی بکریاں لوں گا پھر تمہارا دم کروں گا۔ صحابی جب وہ آئے تو بعض صحابہ نے کہا کہ یہ اللہ کی کتاب پر جو ہے وہ آپ بکریاں لے آئے ہیں، ہم نہیں استعمال کریں گے جب تک کہ حضور سے پوچھ نہ لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کیسے پتا تھا کہ یہ فاتحہ جو ہے یہ بھی دم کرنے سے فائدہ ہو جاتا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تجربہ کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، پھر دل میں ملال نہ لاؤ۔ اگر کوئی شخص کسی چیز پر اجرت لے سکتا ہے اور سب سے زیادہ اجرت والی جو ہے وہ چیز ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اس سے استفادہ کر کے اگر کوئی جو ہے وہ کوئی چیز طلب کر لیتا ہے اور لے لیتا ہے کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ کی یہ کتاب جسمانی حوالہ سے وہ کافروں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، ان پر بھی اثر کرتی ہے، اپنی تاثیر رکھتی ہے۔ یہ جو آیات یہاں قرآن مجید میں آتی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت کے حوالہ سے یہ قرآن مجید جب تک آدمی ایمان کو اختیار نہ کرے کوئی فائدہ نہیں دیتی، لیکن جسمانی اعتبار سے فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ جو ہے وہ اور روایت میں بخاری مسلم کے اندر بھی آتا ہے، وہ ایک علاقے میں گئے، وہاں کے لوگوں سے انہوں نے کہا ہم بھوکے ہیں، ہماری جو ہے وہ کھانے کی تبادل کرو، انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر انہی کے سردار کو یہ تکلیف ہو گئی، پھر وہ مارے مارے پھرتے رہے اور پھر کہیں کہ تم میں سے کوئی بندہ ہے؟ اس وقت بھی یہی معاملہ ہوا اور انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر جو ہے وہ دم کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے دو نور عطا کیے ہیں لم یؤتہما نبی قبلک، وہ ایسے نور ہیں کہ جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو اللہ نے دیے، ان میں سے ایک فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں رات کو آدمی پڑھ کر سوئے، اسی طرح آیت الکرسی پڑھ کر، یعنی وہ مسنون اذکار دعائیں جو ثابت ہیں یقین کے ساتھ اگر آدمی کرے اللہ رب العزت نے اس میں شفا رکھی ہے، اور مومن اگر کامل یقین کے ساتھ کرتا ہے تو پھر اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ بہت ضروری ہے، آج لوگ باہر والے ملکوں سے آتے ہیں، آج کل بھی پاکستان میں ایک شخص آیا ہوا ہے، دین کی دجیاں لائے جا رہے ہیں، دین کے نام پر جہالت کی انتہا ہے اور خود کو وہ عالم کہے جا رہے ہیں۔ وہ نامحرم عورتیں آتی ہیں، جوان خواتین ہیں، ان کو جو ہے وہ ان سے بغلگیر ہوتے ہیں، ان کے جو ہے وہ سر پر جو ہے وہ ان کو چومتے ہیں، یعنی اس طرح کی حرکتیں کرنا اور پھر یہ کہنا روحانی علاج ہو رہا ہے، یعنی آپ جو ہے وہ دین کو وہ پسے پش ڈالتے ہوئے اس کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ سے مدد طلب کریں اور قرآنی آیات پڑھیں، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ان سب چیزوں کا لحاظ رکھنا اور جہاں جہاں کی جو چیزیں ہیں ان کو وہاں رکھنا، یعنی وہ چیزیں جن سے قرآن و سنت نے منع کیا ہے ان سے رکنا، اور پھر جن سے استفادہ اور فائدے کے لیے حکم دیا ہے صرف انہی پر عمل کرنا، ان اسلوب اور ان طریقوں کو اختیار کرنا، نہ یہ کہ بے پرواہ ہو کر آدمی جو ہے وہ بالکل دین کی دوسری باتوں کی طرف توجہ نہ دے اور پھر کہے کہ میں روحانی علاج کر رہا ہوں۔ یہ یقیناً دھوکہ ہے، یہ شیطان کی طرف سے دھوکہ ہے۔ بڑی بڑی شخصیات سے ملاقات کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد تاثر دیتے ہیں کہ اگر اتنے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، حالانکہ وہ پڑھے لکھے بظاہر نظر آتے ہیں وہ بھی جاہل ہوتے ہیں، اور پھر اس جہالت کو پروان جو ہے وہ ملتا ہے۔ یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دعائیں جو ہیں ان کو آدمی یاد کرے، پہلے خود جو ہے ان کو یاد کر کے اپنے نفس پر پھونکے، خود، اور اگر وہ طاقت نہیں رکھتا تو کسی سے جو ہے وہ دم کروا لے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفس بالمعوذات، آخری صورت معوذات کے ساتھ آپ دم کیا کرتے تھے، لیکن جب تکلیف آپ کی آخری مرض میں اتنی بڑھ گئی میں جو ہے وہ یہ صورتیں پڑھتی وامسحوا بید النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول کے ہاتھ پر جو ہے وہ اس کو پھونک دیتی اور ان کو ملتی تھی، اللہ کے رسول کے ہاتھ کو جو ہے وہ ملتی۔ تو اس سے میرے بھائیوں یہ جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا ہے، جو ہدایات ہیں ان کی روشنی کے اندر جاننا ہے کہ قرآن و سنت سے اگر کوئی آدمی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو وہ کتنا، کس حد تک اور کس صورت میں جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ دنیاوی اسباب کو اختیار نہ کرے اور پھر ان چیزوں پر اعتماد کرتے ہوئے جب وہ لوگوں کے سامنے واضح کرے اور اپنی نالائکی، اپنی کم علمی اور اپنے ایمان کے نقص کی وجہ سے جب نتائج نظر نہ آئے تو پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ان کی کتاب کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہے، یہ جو کچھ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، ورنہ فلاں جگہ جو ہے وہ فائدہ نہ ہو جاتا۔ تو وہ فائدہ نہ ہونے کی وجہ انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے، اپنی کمزوری ہوتی ہے، لیکن جو ہے وہ تھوپا اور کس کے ذمہ لگایا جاتا ہے؟ قرآن و سنت کے ذمہ لگایا جاتا ہے۔ اس لیے یہ دعوے والی چیز نہیں ہے، اور اس طرح اس کو کرنا جس طرح بعض جو ہے وہ لوگ دین سے دور
جن کو پاکی بلیدی کا پتہ نہیں ہے، طہارت کا خیال نہیں رکھتے، وہ گندے لوگ ان سے جو ہے وہ روحانی علاج کے نام سے چلے جاتے ہیں اور وہ جو ہے وہ دم اور تعویذ وغیرہ کا عمل جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت اس مسئلے کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، قرآن مجید کے نزول کا جو اصل مقصد ہے اس کو پیش نظر رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یقین اس قدر کامل کر دے کہ اس یقین کامل کے ساتھ مسنون اذکار اور دعائیں اور قرآنی آیات اگر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم کے ساتھ جو ہے وہ اس کے لیے شفا بن جائے گی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔